اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیات نمبر 18 تا 24 میں تلقین کہ ایک ہدایت یافتہ شخص اور ایک گمراہ شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی جنت کے حقدار ہیں۔ کافر اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا، جبکہ دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربهم ویقول الاشہاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم۔ ایسے لوگ جب اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو گواہ یہ شہادت دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ سن لو کہ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة هم کافرون۔ یہ لوگ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں عیب تلاش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کر سکیں۔ دراصل یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب۔ یہ لوگ زمین میں کہیں چھپ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی و مددگار ہوگا۔ انہیں روز قیامت 2 گنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ نہ ان میں حق بات سننے کی استطاعت تھی اور نہ یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور انہوں نے جو جھوٹے معبود تراش رکھے تھے اس دن وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرة هم الاخسرون۔ لازمی امر ہے کہ آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کرتے رہے تو ایسے ہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع۔ کافر اور مومن دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ هل يستويان مثلا افلا تذكرون۔ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟